الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء او كما قال علیہ الصلاة والسلام وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين بزرگان محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غالباً 29 ربیع الاول ہے آج۔ ربیع الاول اختتام پذیر ہے اور گزشتہ 2 ماہ سے اس آیت مبارکہ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک مسلمان کے جو تعلق ہونے چاہیے وہ 4 بنیادیں، ان میں سے 3 پر ہم گزشتہ 2 ماہ سے مفصل گفتگو کر رہے ہیں کہ پہلی فالذین آمنوا بہ، پہلی بنیاد یا پہلا تعلق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر مسلمان کے ساتھ ہونا چاہیے وہ ہے فالذین آمنوا بہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا جائے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کیا جائے اور دل سے اس کی تصدیق کی جائے۔ اور دوسرا جو تعلق ہے یا بنیاد ہے وہ ہے فالذین آمنوا بہ وعزروہ۔ دوسرا تعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقیر و تعظیم۔ تیسری بنیاد جس پر ہم مفصل گفتگو کر چکے ہیں کہ وَنَصَرُوهُ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت و حمایت کرنا۔ اس پر گزشتہ جمعے بھی ہم مفصل گفتگو کر چکے، تو آج جو چوتھا تعلق ہے یا چوتھی بنیاد ہے ہر مسلمان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے تعلق کی صحیح چوتھی بنیاد، اس کا ذکر اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، اور وہ ہے
نور قرآن مجید کو حرز جا بنانا، اسے اپنا رہنما قرار دینا اور اس کا اتباع کرنا۔ فرمایا کہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اتباع کیا اس نور کا جو ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یا ان پر نازل کیا گیا۔ یہاں پر نور سے جو مراد ہے وہ قرآن کریم فرقان حمید ہے۔ یہ وہ نور ہدایت ہے جو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا۔ اس کا اتباع لازم ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو تین اصطلاحات میں نے پہلے بیان کی، یعنی آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، وہ تو انتہائی جامع بنیادیں تھیں۔ اب اس چوتھی بات کا جو اضافہ کس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے، اس پر ہم آج گفتگو کریں گے کہ واتبعوا النور الذی انزل معہ۔ یہ اس لیے ضروری تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہرحال اس دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے، اس دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے۔ ایک معین مدت تک کے لیے ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود قدسی کی معیت اور صحبت حاصل رہنی تھی۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد قیامت تک جس چیز کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین اور قائم مقام بننا تھا، وہ یہی قرآن کریم فرقان حمید ہے، جو فرقان حمید بھی ہے اور کتاب مبین بھی ہے اور کتاب ہدایت بھی ہے۔ یہ اللہ کا وہ کلام ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اترا، اور یہ وہ نور ہے جو دائم و قائم ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس ذکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم ہی نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ چنانچہ آپ یہ دیکھتے ہیں سیرت کی کتابوں میں بھی اور تاریخ کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے، اس خطبے میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری بات بیان فرمائی وہ اسی قرآن کریم فرقان حمید کے بارے میں تھی۔ صحیح مسلم شریف کی روایت میں حجۃ الوداع کے اختتامی اور آخری الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ آصَمْتُمْ بِهِ فَلَن تَضِلُّوا أَبَدًا وَهُوَ كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّتِي، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کے ساتھ اگر تم تعلق مضبوط بنا لو گے، جس کا سر رشتہ اگر تم مضبوطی سے تھام لو گے تو تم تا ابد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ چیز ہے کتاب اللہ اور میری سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کے بارے میں گفتگو سے قبل مناسب ہوگا کہ ہم اس ارشاد گرامی کا موقع اور محل اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ محسوس فرما لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کشمکش حیات کی آخری منزلیں طے فرما رہے ہیں۔ اس احساس کا اظہار پورے خطبے میں موجود ہے، بلکہ خطبے کا جو آغاز ہے اس آغاز ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ سے کیا۔ فرمایا کہ یا ایھا الناس اسمعوا قولی فإنی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا بھذا الموقف ابدا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں خطبہ حجۃ الوداع کی ابتدا میں، فرمایا لوگو میری بات غور سے سنو، شاید اس سال کے بعد اس مقام پر میں تم سے دوبارہ نہ مل سکوں۔ چنانچہ اس خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کا انداز وصیت کیسے ہے، اگر آپ اس خطبے کو پورا مکمل ترجمے کے ساتھ اگر پڑھ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے میں وصیتیں فرمائی ہیں۔ وہ انداز ہی ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں وصیت فرما رہے ہیں، جیسے آپ یعنی امت کو ان امور کی تاکید اور تلقین فرما رہے ہیں جن کی دین و شریعت میں اساسی حیثیت ہے۔ خطبے کے آخری حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات تاکیداً ارشاد فرمائی کہ میرے بعد قرآن کو تھامنا، اسے حفظ جاں بنانا، اس کے دامن سے وابستہ رہنا، اور ہرگز یہ خیال نہ کرنا کہ میں تم کو بے یار و مددگار چھوڑے جا رہا ہوں، تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے میں اپنے پیچھے اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کا نازل کردہ ہدایت نامہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو تمہیں کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر توحید کے صراط مستقیم کی طرف لے جائے گا۔ اگر تم اس قرآن کو اور میری سنت کو مضبوطی سے تھامو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع کے آخری الفاظ ہیں۔ یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روح سے قرآن کریم فرقان حمید ہی وہ حبل اللہ ہے جس کے ساتھ چمٹ جانے اور وابستہ ہو جانے کا سورہ آل عمران میں حکم آیا ہے۔ اس سلسلے کا جو پہلا حکم ہے وہ سورۃ الحج میں وارد ہوا، جس کی آخری آیت میں فرمایا کہ واعتصموا باللہ، اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اس کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ سے کیسے چمٹیں، اس کے دامن سے کیسے وابستہ ہوں؟ سورہ آل عمران میں اس کو مزید کھول کر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ کہ آگے کیا ہو سکتا ہے، اللہ سے کیسے چمٹیں، اس کے دامن سے کیسے وابستہ ہوں؟
تو فرمایا کہ واعتصموا بحبل اللہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جانا۔ اللہ کی رسی کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ اس وضاحت کے باوجود یہ سوال باقی رہا کہ پھر حبل اللہ سے کیا مراد ہے؟ کسے تھامیں، کس سے جڑیں؟ اس کی شرح اور توضیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دی، جس سے اعتصام کا، جس کے ساتھ چمٹ جانے کا اور جڑ جانے کا اور جس کو تھام لینے کا حکم سورہ آل عمران میں دیا گیا۔ چنانچہ ایک نہایت جامع حدیث جس کے راوی امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور جس میں قرآن کریم فرقان حمید کی عظمت و شوکت اور اس کے مرتبہ و مقام اور اس کی اہمیت کا بیان بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ مبارکہ نقل فرمائے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فرمایا کہ ہوا حبل اللہ المتین۔ حدیث بڑی طویل ہے، اس کے آخری الفاظ کچھ اس طرح ہیں، ہوا حبل اللہ المتین، یعنی یہی قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ اسی طویل حدیث میں قرآن کریم فرقان حمید کی شان میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ بھی نہایت لائق توجہ ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید وہ کتاب ہے جس سے علماء کبھی سیری محسوس نہیں کریں گے، نہ کثرت اور تکرار تلاوت سے اس کتاب پر کبھی باسی پن طاری نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس کے عجائبات کبھی ختم ہوں گے، یعنی اس کے علوم و معارف کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور اس کان سے حکمت و معارف کے نئے نئے موتی اور جواہر برآمد ہوں گے۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں اور سنن داری میں بھی روایت ہوئی ہے، اور ہماری حالت زار کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ قرآن کو مضبوطی سے تھام لو تو تا ابد گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن بس بدقسمتی دیکھیے ہماری، اسی حبل اللہ سے ہم اپنا تعلق توڑتے چلے گئے۔ جب حبل اللہ کو مضبوطی سے تھامنے اور اس کے ساتھ پورے طور پر وابستہ ہو جانے کا نتیجہ گمراہی سے حفاظت فرمایا، تو ظاہر ہے کہ اس کو چھوڑنے کا نتیجہ گمراہی کی صورت میں ہی برآمد ہوگا۔ ہم اگر اپنی تاریخ کے اوراق الٹا کر دیکھیں تو واضح طور پر ہمارے سامنے نظر آ جائے گا کہ جب تک امت مسلمہ نے، مسلمانوں نے اس کتاب ہدایت قرآن کریم فرقان حمید کو مضبوطی سے تھامے رکھا، اس کے احکامات پر عمل پیرا رہے، اسی کو حقیقی معنوں میں اپنا ہادی اور رہنما بنایا اور سمجھا، اپنے عمل، اخلاق اور معاملات کو اسی کے مطابق استوار کیے رکھا، تو انفرادی اور اجتماعی ہر سطح پر ان کا رعب اور دبدبہ قائم رہا۔ ساری دنیا میں ان کا تنتنا بجتا رہا۔ مسلمانوں کا دنیا کی سب سے بڑی سلطنتیں، سب سے بڑی سپر پاورز، ایک طرف ایران تھی سب سے بڑی سپر پاور، اس کے ساتھ روم تھا، اور پھر تیسرے درجے کی جو ہے مصر اور یہ افریقہ کی ایک ریاستیں تھیں۔ مسلمانوں نے ان سپر پاورز کو اپنے پاؤں تلے رون دیا۔
تباہ و برباد کر دیا، ختم کر دیا۔ جب تک اس کتاب ہدایت کے ساتھ وابستہ رہے، دنیا کی کوئی سپر پاور ان کے مقابلے میں نہیں آ سکی۔ روم و فارس کو پاؤں تلے رون دیا۔ چند ہزار کے مسلمانوں نے چند ہزار کے ساتھ لاکھوں کے مسلح افواج کو تہہ تیگ کر دیا، ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ اس قرآن کریم فرقان حمید کے ساتھ جڑے رہے، اس کتاب ہدایت کے ساتھ جڑے رہے، اس کے احکامات پر عمل پیرا رہے۔ اور فرمایا وہ دنیا میں وہ سربلند اور غالب رہے، اور اسلام کا جھنڈا ہر طرف لہراتا رہا، پورے عالم میں لہراتا رہا۔ لیکن جیسے جیسے وہ کتاب اللہ سے بے پرواہ ہوتے چلے گئے اور نور حکمت کا وہ خزینہ اس خزینے سے بے تعلق ہوتے چلے گئے، ویسے ویسے ان پر زوار کے سائے گہرے ہوتے چلے گئے، اور وہ بتدریج فساد انحطاط میں مبتلا ہوتے چلے گئے۔ تباہیاں ان کا مقدر ہو گئی، وہ مقہور ہو گئے، وہ مظلوم ہو گئے، نتیجتاً مغلوب و مقہور ہو گئے۔ آج دنیا میں آپ دیکھیں کتنی ریاستیں ہیں مسلمانوں کی، 57 سے زیادہ ریاستیں ہیں مسلمانوں کی پوری دنیا میں، اور تقریباً 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں دنیا میں۔ تمام بہترین وسائل اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کو عطا فرمائے ہوئے، بہترین تیل، بہترین سونا اور تمام بہترین معدنیات، اس سے اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کو مالا مال کیا ہوا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج مسلمان مغضوب بھی ہیں اور مقہور بھی ہیں؟ اس کی وجہ صرف اور صرف اس کتاب ہدایت اور قرآن کریم فرقان حمید سے قطع تعلق ہو رہا ہے، اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اس ہدایت اور ان احکامات پر عمل کرنے سے ہم دور ہوتے چلے گئے۔ اور فرمایا کہ جب اس کو چھوڑا، مغضوب اور مقہور تو ہو ہی گئے ہم، فرمایا کہ عقائد بھی خراب ہو گئے، اعمال بھی بگڑ گئے، اور ان میں بدعات اور ہوائے نفس کو دراندازی کا موقع مل گیا۔ امت مسلمہ کا اتحاد پارا پارا ہو گیا، اور بجائے اس کے کہ امت مسلمہ بنیان مرصوص، جس کو کنگھی کے دانے کہتے ہیں، وہ بنتی، بے شمار فرقوں میں، قومی، نسلی اور لسانی اور جغرافیائی گروہوں میں تقسیم ہو کر رہ گئے۔ ہم میں سے کوئی پنجابی ہے، کوئی بلوچ ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی سندھی ہے، پھر کوئی پٹھواری ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی عربی ہے، کوئی عجمی ہے، اور عربوں میں بھی بے شمار، کوئی افریقی ہے، کوئی بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، کسی نے کچھ اپنے آپ کو بنا لیا، بے شمار ہم، کوئی مہاجر بن گیا، کوئی کچھ بن گیا۔ نسلی فرقوں میں، لسانی فرقوں میں ہم تقسیم در تقسیم ہو گئے۔ قرآن سے ہمارا جو تعلق ہونا چاہیے، آج اسے ہم ترک کر چکے۔ ہمارا اس سے تعلق اس کے سوا کچھ نہ رہا کہ ہم اسے محض حصول برکت کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہی بات ہے نا، ہم حصول برکت کا ایک ذریعہ بس یہیں تک۔ ہم میں سے گنتی کے چند لوگ ایسے ہوں گے، اگر اس کی تلاوت بھی وہ شاید روزانہ کرتے ہوں، گنتی کے چند لوگ ہیں، تو اسے سمجھنے
اور اس سے ہدایت اخذ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ محض حصول ثواب کے لیے۔ بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اب تو حصول ثواب کا معاملہ بھی دور چلا گیا، اب تو صرف یہاں پر قرآن کریم فرقان حمید ایصال ثواب کے لیے رہ گیا کہ اگر کوئی اس دنیا سے مسلمان چلا گیا، بچوں کو بلا کر گھر میں قرآن خوانی کرا دی، یا چند عورتیں یا چند مرد بیٹھ کر بس قرآن کریم فرقان حمید کو پڑھا اور دعا کی اور اس کو ایصال ثواب کا ذریعہ سمجھ لیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ گویا اپنے لیے بھی ہم تلاوت قرآن کے ذریعے حصول ثواب کی کوئی خاص حاجت محسوس نہیں کرتے، بلکہ اب تو قرآن کریم ہمارے نزدیک صرف مردوں کو ثواب پہنچانے کا ایک ذریعہ بن گیا۔ سورۃ الفرقان میں، بس یہ میں ختم کر رہا ہوں اس آیت کے بعد، اگلے جمعے انشاءاللہ اس آیت مبارکہ کا ہم اختتام کریں گے اور آخری گفتگو آئندہ جمعے کریں گے کہ سورۃ الفرقان میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک استغاثہ نقل فرمایا۔ سورۃ الفرقان کی تلاوت کریں اور اس استغاثے پر گہری نظر غور و فکر کریں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ استغاثہ اللہ تبارک و تعالی نے کیوں بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور کہا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب، میری اس قوم نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، نظر انداز کر دیا تھا۔ اگرچہ اس سیاق و سباق اگر آپ دیکھیں اس آیت کا، اس کے لحاظ سے اس آیت میں اصلاً تذکرہ ان کفار کا ہے جن کے نزدیک قرآن کریم فرقان حمید سرے سے کوئی قابل التفات چیز نہیں تھی، جو قرآن کریم فرقان حمید کو اللہ کا کلام ہی نہیں سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے یہ شعر و شاعری کی کتاب ہے، یا یہ نعوذ باللہ خاکم بدہن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کاہن ہے یا مجنون ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ نے اس کا بھی ذکر فرما دیا، ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون وما هو بقول شاعر، کہ یہ شاعر نہیں ہے، یہ مجنون نہیں ہے، یہ کاہن نہیں ہے۔ تنزیل من رب العالمین، بلکہ یہ جو آیات ہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں۔ انشاءاللہ ان آیات پر ہم اگلے جمعے مفصل گفتگو کریں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو مزید مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔